اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ چل رہا ہے۔ صرف اس میں ایک تسبیح پڑھ لو، پورے سال کے لیے مالا مال ہو جاؤ گے، پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا، پورے سال کے لیے خوشیاں سمیٹ لو گے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہ رہے ہو، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ کروانا چاہ رہے ہو، پورے سال کی رحمتیں برکتوں کو سمیٹنا چاہ رہے ہو، تو آج ماہ رمضان المبارک پہلے بدھ کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لینے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارا سال آپ کے کام آئے گی، سارے نصیب کھول دے گی۔ ماہ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت والے عشرے میں پہلے بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے سے غیبی فرشتے رزق لے کر اور دولت لے کر آئیں گے۔ فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو لے کر آئیں گے۔ فرشتے غیب سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آج کسی بھی وقت آپ پر نظر رحمت ہو جائے گی۔ آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دن بہت قبولیت والے دن ہے، اس کی بڑی فضیلتیں برکات ہے، لیکن یہ سب اس مہینے کی برکات ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مایوس ہو کر، بے بس ہو کر لاچار ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا نیا آغاز ہو جائے جس میں کبھی کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے، تو آج بدھ کے دن کسی بھی وقت دنیا جہان کے کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح پڑھ لینے کی دیر ہے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔ رحمتیں، برکتیں، قبولیت اتنی ہے کہ ہر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 مانگے تو لاکھوں کروڑوں ملے گا۔ تو رب کی ذات جو 70 گنا زیادہ نواز رہی ہے ان قبولیت کی گھڑیوں میں، تو آپ اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس بابرکت گھڑیوں اور افضل گھڑیوں کو اور قبولیت والی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیے گا۔ جب آپ رمضان المبارک کے بدھ کے دن اپنی خوش قسمتی کا مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں تو صرف ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے ہر حاجت کو پورا کروا لیجیے گا۔ جس گھر میں رمضان المبارک کے پہلے بدھ کو یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی، میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پورا سال کا رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کو ہر سال ہر چیز کا فائدہ ہوگا۔ آپ کوئی مقروض ہے تو کروڑوں کے قرضے آپ پر ہے تو قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے دوست احباب، رشتے دار، بہن بھائی آپ سے منہ موڑ بیٹھے ہیں، آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ قرضوں سے نجات کے لیے ایک تسبیح پڑھ لینے سے کروڑوں کا قرضہ اتر جائے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اس تسبیح کو پڑھتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اے میرے بندے، تو مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے، تیرا رب تجھے بہت زیادہ نوازے گا، بے لوث نوازے گا۔ رب کریم کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، غیب سے فرشتوں سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گی، ہر مشکل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اس طرح آپ نے بے روزگاری اور روزگار کے لیے پڑھ لے، وہ نوکری اور روزگار اور کاروبار کے لیے کئی سالوں سے نہ چل رہا ہو۔ آپ جس مقصد کے لیے جس سے پیسے لینے ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کی عظمتوں برکتوں کا صدقہ وہ ہر نوکری، ہر مقصد میں کامیابی خود بخود آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان المبارک کے پہلے بدھ کو یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیجیے گا۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان، انڈیا، سعودیہ، عمان، جاپان، کسی ملک سے بھی آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، رمضان مبارک کا پہلے بدھ کا دن جب آپ نے یہ تسبیح میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے، جس مقصد کے لیے پڑھنی ہے، اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، سب سے پہلے آپ نے توجہ کرنی ہے، کوئی چھوٹی سی غلطی، کچھ چھوٹی سی لاپرواہی نہیں کرنی، وظیفوں کو نہایت ہی دھیان کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ اس سے پورا سال آپ پچھتاوے سے بچ جائیں گے۔ ماہ رمضان کے پہلے بدھ کے دن پوری رات پورا دن آپ
کے پاس ہے آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وقت کی پابندی اور قید نہیں، حتیٰ کہ آپ افطاری کے دسترخوان پر جب بیٹھ کر یہ تسبیح کر لو تو اس کے 4 چاند لگ جائیں گے۔ نمازی تراویح کے بعد بھی پڑھ لو، باوضو حالت مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف 3 4 7 بار پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کو چاہے جس کا جو مقصد ہو رب کریم سے مانگتا چلا جائے۔ رب کریم اتنا ہی بھی مانگے گے جیسے بھی مانگے گے میرے رب کی ذات عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، خود کو محسوس کرنا ہے آپ نے دنیا جہاں سے تعلق توڑ لینا ہے اور رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روزہ رسول پر بیٹھ کر اللہ سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کے پہلے بدھ کے دن خاص قبولیت کی گھڑیاں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ یا اللہ یا سلام کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والے، رمضان کے پہلے بدھ کے دن یا اللہ یا سلام پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے گرد فرشتے حصار بنا لیں گے، پورے سال کا انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ رمضان مبارک کی برکت والی گھڑیاں ہیں، یہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کا خاص وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا اللہ یا سلام پڑھنے سے فرشتے پورے سال آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب فرشتے رب کے حکم سے آپ کی حفاظت کریں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے کوئی بھی کامیابی نہیں چھین پائے گی۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اس طرح آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر یا اللہ یا سلام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لے۔ فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ خاص تسبیح ہے۔ آج کا وہ خاص عمل ہے جو ابراکین نے بتایا ہے، عمل کیا ہے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اس پر عمل کیا کرتے تھے تو وہ کسی کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھ لینا۔ یا تک کہ آپ کو ایک اور کام کی بات بتانے جا رہی ہوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو آپ روزانہ کی بنیاد پر 2000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو آپ پر غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اپنی آنکھوں سے کامیابیاں دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے گناہوں کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، معمول بنا لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ کرنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، پہلے وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ ہے، دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ، تیسرا وظیفہ ہر حاجت کو پورا کروانے کا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائے۔ وظیفہ ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب
جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفہ اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی دل سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچے دل سے توبہ فرما لی تو آپ نے ضد کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جو آپ کی خواہشات ہے اور حاجات ہے مانگنا شروع کر دینا۔ سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرے گا، پورا سال انشاءاللہ خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بنے گا۔ پورے سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلے تو میں ہر ایک کا بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہوں کہ یہ رمضان المبارک کے پہلے بدھ کا خاص عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ساتھ آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنی ہی بار درود شریف پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر مانگ لیجئے گا۔ آپ جو مانگیں گے مانگتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں تحریر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ ہمیں اور آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، خوش اور آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔